حضرات گرامی، یہ خانوادہ محدث اعظم کا وہ سپوت ہے جو آج بھی زندہ و تابندہ رہ کر کھل کر بات کرتا ہے، سنیت کی بات کرتا ہے۔ آپ کا مرکز ہے، اس سے وابستہ رہو، ان کی باتوں کو سنو، اس پر عمل کرو۔ اور میں زیادہ تمیز سے گریزہ رہتے ہوئے ایک ہی بات حاجی فضل کریم صاحب سے گزارش کروں گا کہ حاجی صاحب قبلہ، یہ سنیت آپ کو وراثت میں ملی ہے، اس وراثت کو محفوظ رکھنا آپ کا حق ہے، آپ کا فرض اولین ہے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کو ابھی ہاتھ کھڑے کر کے بتائیں گے کہ آپ کے شانہ بشانہ چلیں گے، جو تحریک آپ چلائیں گے اس پر آمنا صدقنا کہیں گے۔ بولو کہ غلامی رسول میں رہ کر آپ جو بھی فیصلہ اہل سنت کا یہ مرکز کرتا ہے اس پر قائم و دائم ہیں، ہاتھ کھڑے کر کے بات کریں۔ انٹیلیجنس اس کو نوٹ کرے کہ ہم کٹ مرنے والے لوگ ہیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً سیدنا و سندنا و مولانا و ملجانا و ماوانا محمد عبدہ و رسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا۔ میں آج اللہ کے گھر کھڑے ہو کر اپنے نور مجسم رسول کے سامنے شرمندہ ہوں۔ اس 50 لاکھ کی آبادی کے شہر میں یہ مٹھی بھر شمع مصطفی کے پروانوں کی آمد میرے دل پر انتہائی بوجھ ہے۔ میں نے کھلی سیاست کی ہے، کبھی منافقت یا کبھی لوگوں کو دھوکہ دینے والی سیاست کبھی زندگی میں نہیں کی۔ آج یہ فیصلہ میری عدم موجودگی میں کراچی جمعیت علماء پاکستان کے جلوس میں تھا کہ تنظیمات اہل سنت کا فیصلہ تھا۔ میں نے تو اس فیصلے سے قبل 14 تاریخ کے متعلق کہا تھا کہ یہ فیصلہ جلسے اور جلوس کا 14 تاریخ کو ہونا چاہیے۔ بہرحال کچھ لوگوں کے اصرار پر، جنہوں نے بڑے زوردار انداز سے یہ اعلان کیا تھا کہ ہر حالت میں ریلی نکالی جائے گی، وہ اعلان کرنے کے بعد پھر اپنے مرکز سے بھی غائب ہو گئے اور سازشوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پھر میں جب یہاں پر آیا 2-3 دن قبل، تنظیمات اہل سنت جن میں ہم سب شامل تھے، لاہور کا جو جلوس تھا جس میں لاکھوں شمع مصطفی کے پروانوں نے شرکت کی تھی، اس جلوس کا حشر بھی ہم نے اپنے سامنے دیکھا۔ انتظامیہ کی بے غیرتی، لاہور کی انتظامیہ کی اور حکومت کی بے غیرتی بھی ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لاہور میں دیکھی کہ چند شر پسند عناصر لاہور کے مار روڈ پر کھلے عام گھومتے رہے اور پورے ملک کی سیکورٹی فورسز خاموش تماشائی رہی۔ ان شر پسند عناصر نے قومی املاک کو تباہ و برباد کیا،
دکانوں کو توڑا، سائیکلوں کو آگ لگائی، موٹر سائیکلوں کو آگ لگائی، لیکن حکومت کی ایجنسییں خاموش تماشائی رہیں۔ تحفظ ناموس رسالت کی اپیل پر لاکھوں شمع رسالت کے پروانے جب سڑکوں پہ آ گئے تھے، 2 بجے کی کال تھی، 10 بجے لاہور جلاؤ اور گراؤ شروع ہو چکا تھا۔ 4 گھنٹے بیٹھی حکومت کی ایجنسییں خاموش رہیں۔ میں یہ حقائق بتانے پر قوم کو مجبور ہوں کہ ان حضرات کو کیوں نہیں پکڑا، اس کی وجہ بتائی جائے۔ لاکھوں کے جلوس کو تباہ و برباد اس لیے کیا کہ پاکستان کے کروڑوں عوام اپنے نبی کی نام کی ناموس کے لیے پرامن طور پر سڑکوں پر نہ نکل آئیں۔ کیا اس لیے کیا؟ اخبارات اس بات کے گواہ ہیں کہ اخبارات نے اگلے دن لکھا کہ جناب چند شرپسند عناصر تھے جنہوں نے لاہور کے سارے امن و امان کو تباہ کیا اور پھر پشاور کے امن و امان کو تباہ کیا، اور جب یہاں پر ریلی کی باری آئی تو تنظیمات اہل سنت نے، انجمن تاجران نے، تاجران فیصلہ آباد نے ان سے یہ کہا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں ہوش مندی اور دانش مندی کا اظہار کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کہ آج جو جلسہ یہاں پر منعقد ہو رہا ہے، اس جلسے کی بھی تحریری طور پر ہمیں اجازت نہیں دی گئی، اور یہ کہا گیا کہ آپ کے کارکنوں کو پکڑیں گے، پابند اطلاعاتی کر دیں گے۔ زبانی وہ ہمارے حضرات سے مذاکرات کرتے رہے کہ جناب ہم آپ کو اجازت دے دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، لیکن تحریری طور پر انتظامیہ نے کوئی اجازت آپ کو نہیں دی۔ دارالعلوم بغدادیہ کے طلباء کو پکڑا ہوا ہے، رات بھر افراد لوگوں کو ٹیلی فون کر کے ہراساں کرتے رہے کہ آپ نے وہاں پر نہیں پہنچنا، آپ کے اوپر مقدمات قائم کر دیے جائیں گے، آپ پر لامتناہی تشدد کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آؤ ہم نبی کے نام پر مقدمات سہنے کے لیے تو کیا جان دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ فیصلہ تنظیمات اہل سنت کا تھا جو میں مجبوراً اس پر عمل پیرا ہوں، اس لیے میں نے بھی اپنی رائے دی تھی سب حضرات کے سامنے۔ میں نے کبھی ڈھیلا ڈالا فیصلہ ذاتی طور پر نہیں کیا تھا۔ عوام کے سامنے بات نہیں چھپانی چاہیے، یہ وہی عوام ہے کہ جو ہماری کال پر لبیک کہتے رہے ہیں، یہ وہی تاجر ہیں کہ جو ہماری آواز پر لبیک کہتے رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا یہ شہر فیصلہ آباد نبی کے غلاموں کا شہر نہیں ہے؟ کیا یہ پاکستان نہیں کیا؟ کیا ناروے کے ساتھ تعلقات منقطع کیے نہیں کیے؟ جنرل مشرف صاحب اپنی پالیسی پر عمل پیرا ہیں، وہ پالیسی پاکستان کے دو قومی نظریے کے خلاف پالیسی ہے۔ ہم پاکستان میں دو قومی نظریے کے خلاف پالیسی کو چلنے نہیں دیں گے۔ یہ نبی کی ناموس کا مسئلہ ہے، کسی سیاسی یا مذہبی لیڈر کے وقار کا مسئلہ نہیں ہے، محمد مصطفیٰ کی عظمت کا سوال ہے، امام المرسلین کے وقار کا سوال ہے۔ آج ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ لاہور میں ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی
احمد علی قصوری اور ہماری تحریک تحفظ ناموس رسالت کی 22 جماعتوں کے 1800 کارکن گرفتار ہیں، ان پر ناجائز مقدمات ہیں۔ حکومت ان لوگوں پر مقدمات کیوں قائم نہیں کرتی جن لوگوں نے یہ شرپسندی کی ہے؟ حکومت کیوں خاموش تماشائی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کے درمیان دو تہذیبوں میں لڑائی کروانے میں اس توہین آمیز کارٹونوں کا بنیادی ہاتھ ہے۔ یہ توہین اللہ کی شان کے اندر تنقید توہین ہے، یہ توہین پورے امت مسلمہ کی توہین ہے، یہ توہین محمد مصطفیٰ کی ناموس کی توہین ہے، یہ توہین سیدنا عیسیٰ کی توہین ہے، یہ توہین سیدنا موسیٰ کی توہین ہے۔ مسلمان کا تو ایمان یہ ہے کہ تمام انبیاء کی تعظیم و تکریم کرنا ہمارے ایمان کو جلا بخشتا ہے، ہمارے ایمان کو وہ ٹھنڈک بخشتا ہے۔ میں حکومت کو یہ پوچھتا ہوں کہ ہم پر تو پابندیاں ہیں، آج ہیومن رائٹس کی تنظیمات کہاں ہیں؟ امریکہ کی پیٹ وہ مرد اور عورتیں کہاں ہیں جو معمولی سے واقعہ پر سڑکوں اور بازاروں میں نکل آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ انسان کی تعظیم کا مسئلہ ہے، یہ اس کی حرمت کا مسئلہ ہے، تمام حرمتیں محمد مصطفیٰ کی ناموس پر قربان کی جا سکتی ہیں؟ کیوں خاموش تماشائی ہیں؟ جب میں نے اسمبلی میں اللہ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ جب اسمبلی میں میں نے یہ ریزولیشن پیش کیا اس وقت بھی میری مخالفت کی گئی اور یہ کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، ہم نے کہا کہ یہی بات ہے جو قیام پاکستان کا وجہ تسمیہ بنی۔ نبی کی ناموس کا مسئلہ تھا، نبی کے نظام کا مسئلہ تھا، نبی کے وقار کا مسئلہ تھا، اور آج شاید یہ کہنے والے، سننے والے، دیکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ جھکنے والے مسلمان ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں نے 1 ارب 40 کروڑ مسلمانوں نے ثابت کر دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ کے لیے ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں، ہم ایک ہیں۔ آج کا یہ اجتماع حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تحفظ ناموس رسالت میں لاہور میں گرفتار کیے گئے کارکنوں کو رہا کیا جائے۔ کیا یہ آپ کو منظور ہے یا نہیں؟ آج کا یہ اجتماع اس بات کی مذمت کرتا ہے کہ جن حضرات نے جان بوجھ کر ایک سازش کے تحت مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں نکالے جانے والے جلوسوں میں رکاوٹ ڈالی، ہم ان کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور عہد کرتے ہیں اپنے نبی کے سامنے، حاضر نبی کے سامنے، زندہ نبی کے سامنے، محمد مصطفیٰ کے سامنے، والضحیٰ کے چہرے والے رسول کے سامنے، واللیل کی سرح والے رسول کے سامنے کہ آقا تیری ناموس کے لیے کٹ بدلنے کی ضرورت پڑی تو انشاءاللہ تعالی ایک ریلی کیا 1 کروڑ ریلی نکالی جائے گی۔ ہمیں ڈرایا اور دھمکایا نہیں جا سکتا۔ ہمارا 25 سالہ کردار آپ کے سامنے ہے، ہم نہ کسی سے ڈرنے والے ہیں نہ جھکنے والے ہیں۔ یہ آڑے تو ہمارے انجمن تاجران والے آ گئے کہ جناب ہماری ناموس کا مسئلہ ہے، کوئی شرپسند آ کر اگر کوئی حملہ کر دے، ہماری دکانوں اور جائیدادوں کو تباہ و برباد کر دے تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ ہمارے ان علماء اور مشائخ نے انجمن تاجران کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا کہ ابتدائی طور پر اس پہ احتجاجی جلسہ کیا جائے گا، لیکن میں نے آپ کو اپنے ضمیر کی بات بتا دی، ہم کسی کے سامنے جھکنے اور بکنے والے نہیں ہیں، ہم موجودہ حکومت کے سخت مخالف ترین لوگ ہیں۔
حکومت اپنے اذہان و قلوب سے یہ بات نکال دے کہ یہاں پر مغرب کا راج ہوگا، یہاں پر مشرق کے محمد مصطفیٰ کا راج ہوگا۔ دیکھ لیا یہ کہنے والے کہ پاکستان کو ہم ماڈریٹ بنا دیں گے، پاکستان میں اسلامی ثقافت کو ختم کر دیں گے، پاکستان میں اسلامی تہذیب کو ختم کر دیں گے، پاکستان میں اسلامی کلچر کو ختم کر دیں گے۔ ڈنمارک کے اخبارات نے آپ کے اور میرے نبی کی شان میں توہین کی۔ ہر یونیورسٹی اور کالج کا طالب علم، ہر عالم دین، ہر تاجر، ہر پریس والا محمد مصطفیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا کہ یا رسول اللہ ہم تیرے لیے قربان ہیں۔ پرسوں رات BBC نے وہاں پر جو ایک پینل کا انٹرویو آ رہا تھا، میں نے پہلے بھی کچھ حضرات سے عرض کیا کہ 16 افراد کا ریمارکس اس نے BBC نے بتائے، جس میں برمنگم میں ایک 20 سال پہ مشتمل جو پب کی رکنیت تھی وہ مسلمان تھا، جو فحاشی اور عریانی، بے غیرتی اور بے حیائی میں مبتلا تھا، جب اس کے سامنے محمد مصطفیٰ کی نام اس کی بات کی تو اس نے وہ شراب کی بوتل پکڑ کر اس کے منہ پہ ماری۔ BBC کہتا ہے کہ ہم حیران ہیں کہ نبی کے نام میں کیا محبت ہے۔ اس پب کے ممبر کا جو فحاشی، عریانی، بدماشی، بے غیرتی میں مبتلا تھا، اس کا وہی کردار تھا کہ جو ایک ممبر رسول کے وارث امام اور خطیب کا ہوتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلام ہے، غلام ہے، سیدی مرشدی، اب تو سیدی مرشدی، اب تو جو ہونا اس کا مصطفیٰ، اب تو حکومت کو سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ پاکستان میں بسنے والے مسلمان نہ کسی مولوی کے غلام ہیں نہ لیڈر کے غلام ہیں، یہ بددعا کے چہرے والے رسول کے غلام ہیں۔ غلام کے رسول میں جو ہونا اس کا مصطفیٰ، یہ کہنے والے کہ جناب پاکستان کو ہم نے امریکہ کا فرنٹ لائن کا اتحادی بنا دیا ہے، تم 1,00,000 مرتبہ امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی ہونے کا دعویٰ کر لو۔ اکبر نے بھی دین الہی ایجاد کیا تھا، آج زندہ و جاوید نام امام ربانی مجدد الفسانی، جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار۔ آج نام اکبر کا نہیں ہے، حکمرانہ ہوش کے ناخن لو۔ قبر میں محمد تھا کہ جو ایک ممبر رسول کے وارث امام اور خطیب کا ہوتا ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، غلام ہے، غلام ہے، سیدی مرشدی، اب تو سیدی مرشدی، اب تو جو ہونا اس کا مصطفیٰ، اب تو حکومت کو سمجھ آ گئی ہوگی نا کہ پاکستان میں بسنے والے مسلمان نہ کسی مولوی کے غلام ہیں نہ لیڈر کے غلام ہیں، یہ بددعا کے چہرے والے رسول کے غلام ہیں۔ غلام کے رسول میں جو ہونا اس کا مصطفیٰ، یہ کہنے والے کہ جناب پاکستان کو ہم نے امریکہ کا فرنٹ لائن کا اتحادی بنا دیا ہے، تم 1,00,000 مرتبہ امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی ہونے کا دعویٰ کر لو۔ اکبر نے بھی دین الہی ایجاد کیا تھا، آج زندہ و جاوید نام امام ربانی مجدد الفسانی،
جس کے متعلق اقبال نے کہا تھا کہ گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، اللہ نے کیا جس کو بروقت خبردار۔ آج نام اکبر کا نہیں ہے، حکمرانہ ہوش کے ناخن لو۔ قبر میں محمد مصطفیٰ کے شفاعت کے بغیر شفاعت ہو نہیں سکتی۔ وہ اللہ کے رسول جو قبر میں ہماری بخشش کروائیں، جو محشر کے میدان میں بقول امام احمد رضا بریلوی کے پل سے اتارو، راہ گزر کو خبر نہ ہو، جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو، کانٹا میرے جگر سے غم روزگار کا، یا رسول اللہ یوں کھینچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو۔ ابھی ڈسٹرکٹ ناظم صاحب آئے تھے، وہ فرما رہے تھے جی کہ جلوس کے سلسلہ میں نے کہا یہ تو ہمارے تاجران اور تنظیمات اہل سنت کا پہلے ہی فیصلہ تھا جناب کہ یہاں پر صرف احتجاجی جلسہ ہوگا، لیکن ہمارا آپ سے یہ مطالبہ ہے کہ جن کارکنوں کو گرفتار کیا گیا ان کو فوراً رہا کریں، اور اگر حکومت نے اور انتظامیہ نے ہمارے کسی کارکن کو جلسے کے اختتام پر پکڑا یا ان کے اوپر مقدمات قائم کیے، ان کو پابند سلاسل کیا، تو پھر اس شہر میں جلوس بھی نکلے گا، ہڑتال بھی ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ ہم آج سنی تحریک کے دفتر کا محاصرہ کیا گیا، صبح سے لے کر مدارس اہل سنت کے باہر پولیس پھر رہی تھی۔ کیا یہ شرپسند نظر آتے ہیں داڑھیوں والے؟ کیا یہ عوام جو نبی کی محبت میں نکل آئی ہے یہ ملک دشمن ہے؟ یہ اسلام دشمن ہے؟ ہاں، یہ عوام بش حکومت کی پالیسیوں کی دشمن عوام ہے۔ جنرل مشرف ہماری گردن کٹ جائے گی، برش کا نظام نہیں آ سکتا، برش کا نظام نہیں آ سکتا، برش کا نظام نہیں آ سکتا۔ یہاں پر آئے گا تو نظام محمد آئے گا۔ یہاں پر محمد مصطفیٰ کا نظام آئے گا۔ ایجنسیوں والے رپورٹ بھیج دیں کہ تمہارے خلاف سنی رضوی جامع مسجد میں میرے بابا کے قدموں میں یہ تقریر میں نے کی ہے۔ میں بابا تیری عظمت کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ جس پر محمد مصطفیٰ کی ناموس کی باری آئی، تیرے دونوں بیٹے پیر طریقت قاضی فضل رسول اور فضل کریم تیرے نبی کی ناموس کے لیے جان بہا دیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمیں تو جو ملا بریلی کی جوتیوں سے ملا، ہمیں جو ملا اس کے رسول کے صدقے سے ملا۔ ہمیں کسی ممبری کی پرواہ نہیں، جو مرضی ایکشن کر لو، ہمیں پکڑ لو، پابند سلاسل کر دو، ہمارے مدارس کو بند کر دو، ہماری مسجدوں کو فیل کر دو، لیکن بچے بچے کی زبان سے محمد مصطفیٰ کی مہک کی بات ہوگی۔ یہ کہتے ہو
کہ ہم مقدمات قائم کریں گے، مسجد میں ہاتھ اٹھا کر مجھ سے وعدہ کریں کہ اگر ہمارے کسی ساتھی کے خلاف مقدمہ کیا گیا یا گرفتار کیا گیا تو کیا شہر میں ہڑتال کرو گے؟ شہر میں ہڑتال کرو گے؟ نعرہ تکبیر رسالت کی گونج میں محمد مصطفیٰ کو حاضر ناظر جان کر شہر میں ہڑتال کرو گے؟ یہ اجتماع ڈاکٹر سرفراز نعیمی کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے کہ نہیں؟ ڈاکٹر سرفراز نعیمی کی رہائی کا مطالبہ کرتا ہے کہ نہیں؟ کرتا ہے۔ ہم اس تمام احتجاجات جو جماعتوں کی طرف سے ہو رہے ہیں تحفظ ناموس رسالت کے لیے اس کو سپورٹ کرتی ہیں کہ نبی کی ناموس میں جو نکلے گا جمعیت علماء پاکستان اور جماعت اہل سنت کا بچہ بچہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اپنی صفوں میں اتحاد رکھے۔ ابھی انشاءاللہ تعالی لاہور اور کراچی میں اور اسلام آباد میں مرکزی مجالس مشاورت منعقد کرنے کا پروگرام بن رہا ہے حضرت، اس کا فیصلہ اسلام آباد میں کیا جائے گا۔ آج کا یہ پروگرام وقت کتنا تھا، میں نے صاف بات بتا دی کہ اے نبی ہم تیری نبی کی تیرے ناموس کے لیے شرمندہ ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ جو احتجاج ہوا تو وہ پرامن بھی ہوگا۔ اگر اسلام آباد میں فیصلہ کیا گیا، کراچی میں فیصلہ کیا گیا، اس پر ہم لبیک کہیں گے۔ آپ پرامن لوگ ہیں یا نہیں؟ پرامن لوگ ہیں یا نہیں؟ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ امن کے نام پر چند شرپسند عناصر شہر کا امن تباہ نہ کر دیں۔ خاموشی کے ساتھ اسلام آباد یا لاہور کے اعلان کا انتظار کریں، پھر انشاءاللہ تعالی فیصلہ کن اعلان کے بعد جلسہ بھی ہوگا اور ریلی بھی ہوگی۔ آج قطعی طور پر یہ تاجران والوں کو یہ خدشہ تھا، ہمارے حاجی طاہر صاحب کو، منیر احمد دورانی صاحب کو، ہمارے جو اور حضرات تشریف فرما، آپ کا کیا نام ہے صاحب، شیخ ظہیر احمد صاحب، ان تمام حضرات کو خدشہ تھا کہ صاحبزادہ صاحب جذبات میں آپ فیصلہ نہ کر لیں۔ میں نے کہا جناب ہمیں آپ کے جذبات اور احساسات کا پورا احساس ہے۔ ارشد کلات مارکیٹ، جامعہ کلات مارکیٹ، ان مارکیٹوں کے عہدیداران حضرات کا یہ کہنا تھا کہ آپ نہ کریں۔ تنظیمات اہل سنت کا بھی یہی فیصلہ تھا۔ اب اس جلسے کو پرامن طریقے سے ختم کیا جاتا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ کریم 28 اپریل کو انشاءاللہ تعالی سنی کانفرنس 29 کو سنی کانفرنس منعقد ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرماؤ شاہ صاحب، شاہ صاحب دعا فرماؤ۔ مصطفیٰ جان رحمت علامت مصطفیٰ حکمت اعلی حضرت لاکھوں سلام، یعنی وہ اعلی حضرت بریلی کے شاہ، یعنی وہ اعلی حضرت بریلی کے شاہ، اس مجدد ملت پہ لاکھوں سلام، سیدی مرشدی قبلہ شیخ الہدی، سیدی مرشدی قبلہ شیخ الہدی، نائب اعلی حضرت پہ سلام، مصطفیٰ جان رحمت اللہ کو سلام، شمع بز میں ہدایت السلام ہے گلشن وحدت کے پھول، یہ سلام آج ہو قبول۔ آمین
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین یا رب تو کریمی رسول تو کریم صد شکر کی ہستے ممیان دو کریم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالنا اننا فی بحر غم مورکن خیدی سہل لنا اشکالنا یا غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد دے قبلہ دی مدد دے کعبہ امام مدد دے مولا بدر و حنین کے ریگزانوں کا صدقہ، کربلا کے تپتے ہوئے صحراؤں کا صدقہ، جد اللہ کے ہاتھ کا صدقہ، وجہ اللہ کے چہرہ کا صدقہ، علم نشر کے سینہ کا صدقہ، چشم معذات کا صدقہ، میرے آقا کی سرداری مختاری کا صدقہ، سیدنا صدیق اکبر کی صداقت، فاروق اعظم کی عدالت کا صدقہ، عثمان غنی ذوالنورین کے شرم و حیا کا صدقہ، حیدر قرار کی جرأت کا صدقہ، حسنین کریمین کی شہادت کا صدقہ، سیدہ خاتون جنت کی عصمت کا صدقہ، میرے غوث اعظم، میرے محدث اعظم پاکستان کی ولایت کا صدقہ، مولا ہمیں کامیابی عطا فرما، عالمی اسلام کو اتحاد کی دور سرفرازی عطا فرما، طاغوتی شیطانی کفروں کا خاتمہ فرما، ان کی بربریت کا خاتمہ فرما، ان کی دہشت و وحشت کا خاتمہ فرما، مولا پاک اہل اسلام کو کامیابی عطا فرما۔ میرے آقا حضور قبلہ عالم محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کے شہزادہ جگر گوشہ حضرت حاجی محمد فضل کریم صاحب، آپ کی قیادت جو کہ قائد اہل سنت ہے اور سرمایہ ملت ہے، مولا پاک ان کی قیادت میں ہمیں آگے چلنے کی توفیق نصیب فرما اور ملک و ملت کی محافظت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر۔ آج کے اس مجلس میں جتنے بھی دوست آئے ہیں، حاضر ہوئے، سب کی حاضری قبول و منظور، سب کو مدینہ پاک کی حاضر نصیب فرما، سرکاری غوثیات کی غلامی میرے آقا محدث اعظم پاکستان رحمۃ اللہ علیہ کی نیاز مندی نصیب فرما، آمین۔ اس ادارے کو، اس مرکز کو، جامعہ رضویہ مدنی اسلام سنی رضوی جامع مسجد کو مولا دن دگرا رات چوبی ترقی عطا فرما۔ وفوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، علماء کی کاوشوں کو، محنتوں کو قبول و منظور فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور الشیخ محمد وعلی آلہ صحابہ اجمعین برحمتک یا حی۔ تمامی حضرات پرامن طریقے سے 5-5 آدمی کی ٹولیوں میں اپنے گھروں کو چلے جائے، کوئی آدمی باہر جو ہے کسی قسم کی خرابی نہ کرے، کیونکہ ہمارا صرف جلسے کا اہتمام تھا، بس جلسے باہر اگر کسی نے کوئی آپ کا ایسا کام کیا تو وہ خود ذمہ دار ہوگا۔